یہ پاکستان بچا کھچا پاکستان وٹ ریمینز آف پاکستان یہ اصل میں ہے کیا؟ پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل۔ اقبال جیسا مفکر اسی 14ویں صدی ہجری میں، مودودی جیسا مصنف اسی 14ویں صدی ہجری میں، مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں، صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے، ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطۂ ارضی سے کچھ ہونا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادریہ قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید۔ ناظرین، سعودی عرب اور پاکستان کے حالیہ تاریخی معاہدے کے بعد پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے۔ سعودی عرب جس نے ہمیشہ امریکہ سے اپنی سیکیورٹی کو حاصل کیا، وہاں پر سعودی عرب میں امریکن بیس بھی موجود ہیں، اور وہ بیس موجود ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرنا کہ اگر سعودی عرب پر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان اس کا اپنے اوپر حملہ سمجھے گا، پاکستان اس کا اسی طرح جواب دے گا جیسے پاکستان پر کوئی حملہ کرے تو رد عمل آتا ہے۔ اسی طرح اگر پاکستان پر اٹیک ہوگا تو سعودی عرب ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا جیسے سعودی عرب پر کسی نے حملہ کیا۔ اب یہ پیشن گوئی ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے آج سے 30 سال پہلے کر دی تھی کہ یہ پاکستان وہ خطہ ہے کہ جس سے آنے والے سالوں میں کام لیا جائے گا، اور اس سے آنے والے ایسے کام لیے جائیں گے کہ دنیا عالم اسلام کو یہ لیڈ کرے گا اور دنیا دیکھے گی۔ یہ ان کی پیشن گوئی، میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، پھر میں نے اس کے اوپر سرچ کیا تو پھر مجھے ان کی ایک 8 سے 10 منٹ کا ایک کلپ پورا ملا جس میں انہوں نے یہ پورا بریف کیا کہ کس طرح پاکستان بنا اور وہ کیسے بنا، کیوں بنا، اور اس کا مقصد کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے عرب کنٹریز میں اگر نام لیا چاہ رہا ہے تو وہ صرف پاکستان کا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی وہ پیشن گوئی جو انہوں نے آج سے 30 سال پہلے پاکستان کے بارے میں کر دی تھی۔ ابھی عالم اسلام کا ایک سالڈ بلاک ہے جو یہودی ورلڈ آرڈر کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی، اگرچہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ایک ایک کر کے ان کے حصے بکھرے کر کے دیا پانچا کرو۔ ابھی وہ بلاک کون سا ہے؟ ایران ہے، افغانستان ہے، پاکستان ہے، اور روسی ترکستان سے آزاد ہونے والی جو ریاستیں ہیں، یہ ایک سالڈ بلاک۔ یہ عجمی مسلمان ہے، عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی۔ اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھوں میں آئی؟ ترکوں کے ہاتھ، ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، وہ ایشیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی یورپ کا کتنا بڑا علاقہ، دی گریٹ آٹومان امپائر اس صدی کے آغاز تک قائم تھی۔ اس صدی میں عجیب معجزے ہوئے ہیں۔ گریٹ آٹومان امپائر جو 3 بر اعظموں پر محیط، نام و نشان ختم۔ دی گریٹ USSR، نام و نشان ختم۔ اب تو روس صاحب ایک ملک کی حیثیت سے رہ گئے۔ یہ اس صدی میں دو اور وقت نہیں ہے میں اور آپ کو کیا بتاؤں، اس صدی میں تو بڑے عجیب عجوبے ہوئے ہیں، بڑی 2 عظیم جنگیں ہو چکی ہیں، تیسری جو ہے سر پر کھڑی ہے، دور نہیں ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمی، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اور وہی صلیبی جنگ جس کا آغاز بوسنیا سے ہو چکا ہے۔ وہ تو آپ نے سنا ہوگا اقبال کا شعر، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان، مشرق سے فوجیں نکلیں گی
کہ جو کہ مہدی کی حکومت قائم کریں، لیکن جتنا خون یہاں پر خلوص کے ساتھ دیا گیا ہے اس کی مقدار بھی کم نہیں ہے. یہاں سے خیر برآمد ہوگا. اور دوسری بات اپنے بارے میں نوٹ کر لیجئے، یہ پاکستان، بچا کھچا پاکستان، what remains of پاکستان، یہ اصل میں ہے کیا؟ مولانا بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے یہ 313 نہیں تھے، اسلام تھا. اسی طرح نوٹ کیجئے پاکستان نہیں ہے، 4 صدیوں کی تجدیدی مساعی کا حاصل. آپ نے کبھی نوٹ کیا ختم نبوت کے بعد اب سب سے اونچا منصب کس کا ہے؟ مجددین. سنن ابی داؤد کی روایت، ان اللہ یبعث فی هذه الامہ علی راس کل 100 عام من یجدد لها دینها. اور نوٹ کیجئے کوئی بات ہے 1 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے. جیسے ہی دوسرا 1000 سال شروع ہوا، الف ثانی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں تھا؟ صنم خانہ ہند میں حاضر کی لحد پر. وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی آرا. وہ پھر 12ویں صدی کا مجدد اعظم امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، اس کے خون کا امین اور اس کے ساتھ کے شہداء کے خون کا امین، ان کے جسموں کا امین آپ کا خطہ ہزارہ، آپ کا خطہ سوات، اس میں ان کی جانیں ہیں جو دی گئی ہیں. اور وہ نہایت میں آپ سے عرض کر دوں دور صحابہ کے بعد اتنا خالص اسلامی جہاد پوری مسلمان تاریخ میں نہیں ملے گا جتنا وہ تحریک شہید ہے. 14ویں صدی ہجری میں شیخ الہند جیسا مجاہد اعظم کہ انگریز نے گرفتار کر کے قید بھی کیا ہے، تو کہاں ہندوستان میں نہیں، کہاں جزیرہ سائرس، کیا نام تھا، مالٹا، جزیرہ مالٹا بحر روم میں. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. کہیں ہندوستان کی کسی جیل میں ہوا تو شاید اس کے نفس کی گرمی ہی سے کوئی حرارت پیدا ہو جائے. اور اسی صدی میں 14ویں صدی ہجری میں اقبال جیسا مفکر، اسی 14ویں صدی ہجری میں مودودی جیسا مصنف، اسی 14ویں صدی ہجری میں مولانا الیاس جیسا مبلغ رحمہم اللہ، عظیم شخصیتیں. آج پورے عالم اسلام میں آپ کو تبلیغی دوست ملیں گے. یہ کہاں سے شروع ہوئی تحریک؟ دہلی کی ایک چھوٹی سی مسجد، وہ مسجد بنگلے والی اب تو بڑی عالیشان ہو گئی ہے، جب وہاں شروع ہوا تھا کام بڑی چھوٹی سی. یہ سارے کام یہاں کیوں ہوئے؟ پورا عالم اسلام آزاد ہوا، کہیں نعرہ اسلام کا نہیں لگا، کہیں عرب قومیت پر، کہیں کسی اور عصبیت پر تحریکیں چلی ہیں. صرف تحریک پاکستان تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. کوئی سبب ہے کہ یہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، حاکمیت اللہ کی ہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. یہ سارا ماضی سامنے رکھیے اور حضور کی دی ہوئی پیشن گوئیوں کا مستقبل سامنے رکھیے. ان دونوں سے ثابت ہوتا ہے اس خطہ ارضی سے کچھ ہونا ہے. اگرچہ بھٹکے ہوئے ہیں لیکن کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، اور بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل. اس کی ضرورت ہے مسلمان کو پھر اس کا مقصد یاد دلایا جائے. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ ہمارے ہاں ٹاٹے اور برلے نہیں تھے تو ہمارے پاس اس کے بھی باپ وجود میں آ جائے، اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا کہ جاگیرداروں کی جاگیرداریاں محفوظ ہو جائیں. پاکستان اس لیے تو نہیں بنایا گیا تھا. اور یہ کہ نمازیں اور مسجدیں تعمیر ہو جائیں، مسجدیں تو امریکہ میں تعمیر ہو رہی ہیں عالی شان سے عالی شان، اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا. آج بھی مسلمان، میں معذرت سے عرض کر رہا ہوں مولانا سے، آج بھی بھارتی مسلمان کی ایوریج نمازی ہونے کے اعتبار سے پاکستانی مسلمان سے کہیں بہتر. آج بھی برقع نظر آ جائے گا تو ہندوستان میں نظر آ جائے گا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چند سال پہلے جب مکہ مسجد حیدرآباد دکن میں 3 دن مسلسل میری تقریریں ہوئی ہیں، 10,000 مرد اور 5,000 خواتین، اور ان میں سے کوئی بغیر برقعے کے نہیں تھی. ایک سیلاب نظر آ رہا تھا برقعوں کا کہ جب جلسہ ختم ہوا ہے رات کے 12 بجے 3 دن تک متواضع. یہاں کہاں نظر آئے گا برقع آپ کو؟ یہاں تو جس کے بعد 2 پیسے ہو گئے اس نے سب سے پہلے برقع اتار کے پھینک دیا. معلوم اچھی طرح سمجھ لیجئے یہ چیزیں تو وہاں زیادہ ہیں یہاں کی نسبت. اصل ضرورت تھی کہ یہاں اس نظام کو قائم کیا جائے، وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جس میں حریت ہو، جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وقت کو ٹوک سکے. یہ کرتا کیسے بن گیا؟ ایک خاتون بھی کھڑی ہو کر دامن پکڑ لے، عمر تمہیں کیا حق ہے کہ ہمارے مہر کے اوپر پابندی لگا رہے ہو، جبکہ اللہ نے نہیں لگائی. اللہ قرآن میں قنطارہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے. ڈھیروں سونا دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے اندر، طلاق دیتے وقت اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟
اور عمر نے کہا آج ایک بڑھیا نے اب عمر کو دین سکھایا، آرڈیننس واپس۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتح ایران تھے، وہ گورنر ایسے نہیں بن گئے تھے ریوڑیاں بٹی ہو اور گورنری مل گئی ہو، وہ تو خود فاتح تھے ایران کے، اس لیے گورنر تھے۔ صرف ایک پرچہ پہنچا ہے بارگاہ خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے پاس انفارمیشن آئی، سعد نے اپنے گھر کے باہر ڈیوڑی بنا لی ہے اور ایک دربان کھڑا کر حضرت بلال کو بھیجا ہے رقعہ دے کر، اور یہ حکم تھا کہ بلال پہلے تو جاتے ہی ڈیوڑی میں آگ لگا دینا، پھر یہ رقعہ دینا میرا۔ اور رقعے میں لکھا ہوا تھا اے سعد، لوگوں کو ان کی ماں نے آزاد کرنا تھا، تم نے انہیں اپنا غلام کب سے بنا لیا ہے؟ یہ دربان کھڑے کر دیا اپنے آگے۔ وہ حریت، وہ مساوات کہ جا رہا ہو خلیفہ وقت اور چارج لینے جا رہا ہے بیت المقدس کا، کوئی ذاتی علاج کے لیے نہیں جا رہا، سیر و سیاحت کے لیے نہیں جا رہا، چارج لینے کے لیے بالکل سرکاری وزٹ ہے، آفیشل وزٹ ہے، اسٹیٹ وزٹ۔ اور حال کیا ہے؟ 700 میل کا فاصلہ طے کرنا اور ایک اونٹنی، کوئی انٹوریج نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی جمبو جٹ بھرے ہوئے نہیں، کچھ نہیں، ایک اونٹنی ایک خادم۔ اس ایک اونٹنی پر چونکہ راستے کا راشن بھی ہے لہذا 2 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، ایک بیٹھ سکتے۔ ایک منزل خلیفہ وقت بیٹھا ہوا ہے اوپر اور خادم نکیل پکڑ کر چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ وقت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور وہ آگے آگے نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں۔ یہ نظام چاہیے آج نوع انسانی، اس کے انتظار میں، اس کی تلاش میں نوع انسانی نے کتنے تجربے کر لیے، کیسی چھلانگیں لگائی، ملوکیت ختم کی، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جمہوریت آئی نام نہاد، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام بن کر آگے سے بڑھ کر لعنت بن گئی۔ پہلے جاگیردار مسلط تھا، اب سرمایہ دار کارخانے دار مسلط ہو، اس سے نکلنے کے لیے زور لگایا، کمیونزم کی طرف گئے، چھلانگ لگائی، اب ایک پارٹی ڈکٹیٹر بن کر بیٹھ گئے۔ انسان رستد یک بند کا استاد در بندے جگر، ایک چیز سے غلامی سے نجات پاتا ہے، دوسری میں پھنس جاتا ہے۔ اور کیوں؟ کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا، اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے، اس کے کسٹوڈینز کو اندازہ ہی نہیں۔ یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا، ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ پاکستان بنایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں گے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی صورت میں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ قائم کر کے دکھا۔ کہاں ہے وہ؟ بھٹک گئے، سو گئے۔ بہرحال اب بھی وقت ہے، جب تک سانس تب تک آس۔ میرے عزیز نے تو ڈرایا ہے اور صحیح ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 25 برس انتظار کیا تھا، پہلے عذاب کا کوڑا پھر مارا ہماری پیٹھ۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ لوٹ آئیں۔ وہ ہم سے 1000 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اگرچہ 93,000 ہمارا قریل جوان، جن میں غالباً 43,000 فوجی، اور یہ کہ تقریباً اتنی تعداد میں جو غیر فوجی، وہ اس ہندو کے غلام بنے، قیدی بنے، جن پر 800 برس تک، کہیں 600 برس تک، کہیں 1000 برس تک اتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا ہماری پیٹھ پر پڑا۔ پہلے عذاب کا کوڑا آ گیا تھا، 25 برس ہو گئے تھے، قمری حساب سے نوٹ کر لیجئے، یہ نہ سمجھیے 24.25 برس ہوئے تھے، 24.25 برس قمری حساب سے 25 برس تھے۔ اور اب نوٹ کر لیجئے اگلے 25 برس کے پورے ہونے میں اگلے رمضان کی 27 تاریخ تک صرف مہلت ہے، نصف صدی پوری ہوا چاہتی۔ کوئی عجب نہیں اس عذاب الادنا سے بعد ہم جاگے نہیں، ہوش میں نہیں آئے، کوئی عجب نہیں کہ بڑے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھوں پر برسا۔ لیکن مجھے یہ یقین ہے، نوٹ کر لیجئے، اگر یہ دوسرا امکان ہو گیا، خدا نہ خواستہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، مجھے یقین ہے اللہ ہندوؤں کو مسلمان بننے کی توفیق دے گا، لیکن اسلام کا بول بالا اسی خطے سے ہو۔ تاریخ میں یہ ہو چکا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لیکن اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا، اور پھر اسلام کا مسلمانوں کا دوسرا دور عروج انہیں تاتاریوں کی مختلف شاخوں کے تحت ہوا۔ وہ تاتاری ہی تو تھے، وہ سارے ہورس، ٹرکش ہورس، ترکان تیموری، ترکان سبوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، وہی تو سٹاک تو وہی ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مشرق سے ہوگا، جہاں سے فوجیں چلیں گی، تو کوئی عجب نہیں۔ بہرحال یہ 2 امکانات ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے، دل یا بدن، سیدھی بات۔
اگر تو اب بھی ہم ٹھیک ہو جائیں، جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، قوم یونس کی طرح توبہ کر لیں، تو بغیر عذاب کے کوڑے کے رحمت خداوندی ہم پر سایہ کرے گی۔ اگر ہم نہ جاگے تو وہ عذاب کا کوڑا آئے گا۔ یہ نہیں میں کہہ سکتا ان ادری قریب بعید ما توعدون، یہ میں نہیں کہہ سکتا، یقین کے ساتھ جانتا ہوں کہ آئے گا، لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی یہی سے بول بالا ہوگا۔ اگر ہمارے ذریعے نہیں تو ان کے ذریعے سے جو ہمیں شکست دے کر پھر اسلام قبول کر لیں۔ امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گواہی کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لیا۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہیں۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت ابو بکر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر،
خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی اربوں کی محبت میں نہیں آیا، 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے، جدید تعلیم یافتہ، جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے، اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھ دوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک یا کو اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹ رہا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا۔ انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا جس کے سلسلے میں، اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے ہیں۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا، آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے، اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے
عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے ہو، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر ایک، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں بننا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گلا۔ سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے ہیں۔ $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر۔ اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ اتنی بڑی قوت امریکہ کی، تباہ کن قوت، اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی، انہی کا چھرا انہی کا للا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے، اللہ تعالی ہماری حکومت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے، وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے۔ اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے، کافی عیش کر لیے۔ باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے۔ حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے۔ وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے۔ بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں، خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے، جو فوجیں ہیں، یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہیں، تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں۔ خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے، دی رچ اینڈ دی پور۔ یہ جو اقوام ہیں، جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں، ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا، یہ تیل، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ ایک دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی، وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے آئے۔ ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو، ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دیں۔ پنجاب کا نوجوان، پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایلن بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا، اس کی مدد کی۔ کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے، اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے۔ پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے، مسلمان امت آئے، امریکی فوجیں جائیں، فرانسیسی جائیں، برطانوی جائیں۔ ہاں اس صورت میں میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کر دے، اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ، اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے، اڑا رہے، تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو۔ پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے، صلح پر آ جائے، تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ یہ ہمیں حکم ہے، مسلمانوں کو حکم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات، اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے، میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں۔ مطالبہ بھی ہو رہا ہے، آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے، شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے، اس قضیے کو، امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے۔ اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا، تحسین کروں گا، یہی موقف ایران کا ہے۔ ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہیں، کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے، لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ آپس میں طے کریں۔ پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ۔ اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر، کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں، جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے، اس سے براڈر سطح پر، کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے۔ ایک تحریک تھی کسی زمانے میں، کافی بڑی تھی، لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ لیکن امریکہ، رشیا، یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں، ان کے مفادات ہیں، عالمی اور گلوبل مفادات ہیں۔
لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے. پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا. اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم, اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. باقی برطانوی مفادات, امریکی مفادات, صنعتی ممالک کے مفادات یا کسی شاہی خاندان کے مفادات, یہ شاہی خاندان یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں, جانا ہے آج نہیں تو کل. لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا, اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا, اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا. لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڈمڈ نہ کریں. آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے. میں نے کبھی تائید نہیں کی, اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے, میں گیا ہوں بارہا, سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی. اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے. لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے. لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے, اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی. اب آئیے پاکستان کی طرف جو ہمارا اصل مسئلہ ہے, اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. اس کی بھلائی ہے تو, برائی ہے تو, اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے, اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی. اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں. شدید ترین خطرہ ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بھارت حملہ کرے گا. مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے, بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا. اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ ہے. 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو, اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں جو بھی تصادم ہے. اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے. وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی ہیں, وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے, وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے, یہاں تقسیم ہوئی ہے, آج اسے سند دی جا رہی ہے. یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے. میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا, لیکن اس شخص کی دیکھیے وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ, دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ, اور بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ. کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کانفیڈریشن قائم کریں. سندھو دیش کانفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان. پھر دوسری ترجیح بھی ہے, تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو, بس اس کے سوا کچھ نہیں. 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں, مہاجرین کے لیے نہیں, ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے. 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائیکی صوبہ بنایا جائے اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہوگا. یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے, اور وہ غدار نہیں ہے, وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے. بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہیں ہمارے. آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے. جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے, اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں, اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے. یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز, یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں. آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے, پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر, CNN پر, فلاں پر اور اخبارات میں, آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے. لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہو. یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال, اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز. لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے. ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے,
نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے، اس کے طرف سے وہ دورہ کر کے گئے ہیں، مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا. ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے، وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے، 1 کروڑ آدمی ختم کر ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں. حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتے. ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے. بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا ہے. یہ حال ہے پاکستان کا. لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے، اندرونی اس کی سیاست، اندرونی خلفشات، وہ تو اب آ کر رہے گا. اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے. مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1 یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات بوچھاڑ، یہ تو بڑھتے ہیں. بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں